جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ مزید مقدمات درج کیے گئے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ گلگت بلتستان میں اب کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ آنے والے الیکشنز کے حوالے سے کچھ چیزیں اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی بات کی جائے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ اب جو یورپی یونین ہے، اس کا جو آبزرور مشن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر فی الحال کوئی الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ ہمیں انہوں نے نہیں ابھی ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے اپنے آبزرورز بھیجیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں جب انتخابات ہوئے تھے، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی RTS بیٹھ گیا تھا اور یہ عمران خان کو لایا گیا تھا، تو وہ ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا، اس وقت بھی یہاں پہ یورپی یونین کے آبزرورز آبزرو کر رہے تھے الیکشنز کو، اور اس آبزرورز کی جو ٹیم میں کچھ لوگ تھے، ان میں سے ایک بندے کو میں نے انٹرویو بھی کیا تھا ان سے، متعلقہ شخصیت نے، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی تھی کہ الیکشن سے پہلے کوئی مسائل تھے، لیکن آن دا ڈے پولنگ بالکل ٹھیک ہوئی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ میں جرمن ایمبیسڈر کی بات کر رہا ہوں، ان کی ایمبیسی کے لوگ بھی اس آبزرورز کے اندر شامل تھے۔ مارٹن کوبلر صاحب اس وقت جرمن ایمبیسڈر تھے اور میں نے ان کا اس وقت انٹرویو کیا تھا۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تک ہمیں نہیں بتایا گیا، کیا یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ الیکشنز ہو نہیں رہے ہیں، یا پھر اس لیے نہیں بتایا گیا کہ یورپی یونین کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو اور وہ اپنے آبزرور بھیج ہی نہ سکیں؟ انہوں نے بھی، اور جو یورپی یونین کے جو مشن ہے، انہوں نے بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب اگر ہمیں پہلے بتا دیتے تو پھر تو ہم اگلے 2-3 مہینے میں بھیج سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے موجودہ سال میں تو ہم اپنے یورپی یونین کے آبزرور نہیں بھیج سکتے۔ جو آ کے آبزرو کرتے ہیں، بنیادی طور پہ جو غیر ملکی مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا عمل کیسا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اس میں کیا ہوا، پولنگ کہاں پہ رکی، کہاں پہ کیا گڑبڑ ہوئی، کہاں پہ صحیح معاملات چلے، تو وہ اس کی پوری ایک حتمی رپورٹ بناتے ہیں۔ لیکن ابھی تک حکومت پاکستان نے، الیکشن کمیشن نے ان کو کوئی اس طرح کی ریکویسٹ نہیں بھیجی، ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ آئیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب پاکستان میں الیکشنز ہوں تو عالمی آبزرورز کو بلایا جائے۔ لگتا یہ ہے کہ خواہش ایسی ہے کہ کوئی باہر سے آ کے دیکھے نا کہ کس قسم کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کی کہ جو یورپی مشن ہے وہ جو کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں EU آبزرور مشن سیز نو سائنز آف الیکشن ان پاکستان۔ یہ مائیکل گیلر ہیں ان کا نام ہے، اور انہوں نے پاکستانی صحافیوں سے وہاں پہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ He said that according to his understanding an election in Pakistan should be held in October. اب رواں برس آج ہونا چاہیے اس سال اکتوبر میں الیکشن، but there are no indications of elections. That's why it will be impossible to send an observer mission, but if an election will be held next year, then can hope to send an expert مشن۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی سائن نظر نہیں آ رہا، ہمیں کچھ بتایا نہیں جا رہا، تو ہمارے لیے ناممکن ہوگا کہ ہم اس برس جو ہے مشن کو بھیجا جا سکے وہاں پہ، ایکسپرٹ مشن جو جا کے دیکھے گا کہ جی انتخابات وغیرہ کیسے ہوئے۔ اب یہ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے نا کہ پاکستان کا آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کے اندر بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی وقت پہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ 2 صوبوں کے اندر نہیں ہوئے۔ اسی طرح عالمی سطح پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہونے تو اس ٹائم پہ انتخابات چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، کوئی سائن نظر نہیں آ رہا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر اگلے سال ہوئے تو ہم بندے بھیج دیں گے۔ پر اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ الیکشنز کے حوالے سے حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور آئین اور قانون کے اوپر کتنا زیادہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ یہ ڈان کی خبر ہے کہ پنجاب کے IG نے کہا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے افسران کو ہدایت کی ہے کہ ہر جگہ پہ جدھر جدھر یہ مقدمات درج ہیں 9 مئی کے، جس وقت عمران خان گرفتار تھا، ان مقدمات میں بھی عمران خان کو نامزد کیا جائے۔ یہ ڈان نے باقاعدہ رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جو افسران ہیں ان کو IG صاحب کی طرف سے، ڈاکٹر عثمان کی طرف سے یہ باقاعدہ ہدایت دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ when contacted IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور confirmed that section 34 of the PPC was being added to the May 9 cases to nominate عمران خان، اور کہ عمران خان کو نامینیٹ کرنے کے لیے یہ اس میں ڈالا جا رہا ہے، اور عمران خان کو جو نامینیٹ کیا جائے گا ان مقدمات کے اندر۔ پھر BBC بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ فوج اور ISI کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان بھی نامزد۔ راولپنڈی پولیس نے 9 مئی کو پاکستان فوج کے ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ کے گیٹ اور شیشے توڑنے اور حمزہ کیمپ میں آرمی املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت پہلے سے درج 2 مقدمات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو نامزد کر دیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI نے کہا ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، پہلے سے جو مقدمات درج ہیں اب ان میں نام ڈالا جا رہا ہے، مزید ان کے مقدمات میں نام ایڈ کیا جا رہا ہے۔
پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ وہ ملک چھوڑ دیں، اور یہ باہر سے بھی ان کو پیغامات آ رہے ہیں عمران خان کو کہ جناب آپ نے ملک چھوڑ دیں، باہر آ جائیں، ادھر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مختلف انہوں نے تفصیلات وغیرہ بتائیں کہ کس طرح ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور کس طرح ان کی زندگی لینے کی کوشش کی گئی مبینہ طور پہ، وہ کافی الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ملک نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو کافی دن پہلے بھی بتائی تھی، یہ خبر دی تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال اس وقت تک تو یہی فیصلہ ہے کہ وہ ملک نہیں چھوڑیں گے، جو بھی ہونا ہے یہیں پہ ہونا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، یہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، اور جو الیکشن کا میدان ہے ان کے لیے خالی ہو جائے، سیاست کا میدان ان کے لیے خالی ہو جائے، اور جناب اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں کہ جناب اتنے عرصے قید ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود عمران خان صاحب نے ملک سے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، آلدو کہ باہر کے ملک سے ان کے جو ویل وشرز وغیرہ ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن فی الحال ان کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ملک نہیں چھوڑیں گے، وہ ملک کے اندر ہی رہیں گے۔ اچھا جی، جو صحت کارڈ میں نگران حکومت نے تبدیلیاں کی تھی، عدالت نے اس کے اوپر ایک طرح سے اسٹے آرڈر دے دیا ہے۔ وہاں پہ ایک درخواست گئی عدالت کے اندر، کہا گیا کہ جی نگران حکومت نے یہ جو پالیسیز میں تبدیلی کی ہے یہ ایک طرح سے عوام دشمنی ہے، اور منتخب حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ہیلتھ کارڈ سکیم کے تحت شہریوں کو دستیاب مختلف سہولیات سے جو ہے ان کو محروم کر دیا گیا ہے ایک نگراں حکومت کی جانب سے، اس لیے کہ یہ ایک منتخب حکومت تھی جس نے صحت کارڈ دیا، نگراں حکومت نے آ کے اس میں تبدیلی کر دی۔ بھائی نگرانوں کا کیا کام ہے کہ وہ اتنی پالیسی جو ہے میکنگ کریں، وہ یہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ تو منتخب حکومتوں کا کام ہوتا ہے، اور وہ نگراں حکومت جو اپنی آئینی مدت بھی پوری کر چکی ہے 90 روز کی، تو اس کی جانب سے اتنا بڑا جو سٹیپ لیا گیا ہے اس کے اوپر ایک طرح سے شہری کی درخواست کے بعد اسٹے آرڈر آ گیا۔ اچھا، جہاں آپ بات کریں نگراں حکومت کی، میں ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، منصوبہ کیا بن رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب اس جگہ پہ، اس سوشل پلیٹ فارم پہ، اس جگہ پہ یہ وہ ڈیجیٹلی اگر آپ نے کسی کا ورک کاپی کیا ہے تو وہ ایک اسٹرائک وغیرہ آ جاتی ہے۔ اسی قسم کی جناب اب ایک بات سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگراں وزیر وہاب ریاض کو کاپی رائٹ اسٹرائک بھیج دی۔ جی ہاں جی، کہ جس طریقے سے وہ بوٹ پہن کے شہباز شریف صاحب کی طرح بارش میں پھر رہے تھے، بھائی آپ نگراں وزیر ہیں، مطلب ان بوٹ پہن کے وہاں پھرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جو گاڑی چلا کے جا رہے تھے عوام کے اوپر پانی پھینک رہے، وہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ پر اینی وے شہباز شریف صاحب نے ان کو اسٹرائک بھیج دی ہے کہ یہ آپ نے میری کاپی کی ہے، اور مطلب آئی ڈونٹ نو، آپ ان کی وہ ویڈیو دیکھیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، کس نے ان کو یہ مشورہ دیا، کس نے ان کو جناب یہ ماموں بنایا کہ جا کے اس طرح کی ویڈیو بناؤ؟ اچھے بھلے آپ کرکٹر ہیں، اچھا بھلے آپ کا نام ہے، مطلب دیکھیں جس کا کام اسی کو سانجھے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا، یہ بڑی سوچنے اور غور کرنے والی چیز ہے، جس کا کام اسی کو سانجھے۔ یہ سب کے لیے جو نا، اس میں میرے لیے بھی پیغام ہے، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے ہوتا ہے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے اس کو وہ کام کرنے دیں، نہیں تو اب کارٹون بن جاتے ہیں، جس طرح جو ہے ابھی اس کے اوپر میمز بن رہی ہیں، ادھر کارٹون چل رہے ہیں، ادھر کارٹون چل رہے ہیں، پر آئی ڈونٹ نو کس نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ حرکت کریں۔ پر شہباز شریف صاحب نے اگر یہ اسٹرائک بھیجی ہے تو یہ ٹھیک کیا، اس لیے کہ یہ تو انہی کا حق بنتا تھا۔ اچھا، گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے؟ گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ جن کو نائل قرار دیا گیا، انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی تفصیلات وغیرہ بتائی ہیں، ایک ویڈیو وغیرہ بھی شیئر کی ہے، کچھ لوگوں سے ہماری بھی بات ہوئی۔ پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو دوبارہ وہاں پہ حکومت نہیں بنانے دینی، اور اس لیے کہ وہاں پہ ان کی واضح میجورٹی، کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اتنی میجورٹی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، واضح میجورٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اسمبلی کو بند کر دیا گیا۔ وہ اسمبلی جو گلگت بلتستان کی عوام نے منتخب کی ہے، اس کو تالے لگ گئے، اس کو بند کر دیا گیا، اس کو سیل کر دیا گیا، وہ آپ نے دیکھا، پوری میڈیا نے دکھایا۔ پر یہ ہے جمہوریت کی شکل آج اس وقت، بلاول کی جمہوریت اور مریم بی بی کی جمہوریت اور پی ڈی ایم کی جمہوریت اور پیپلز پارٹی کی جمہوریت۔ اور اب پلان وہاں پہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ گلگت بلتستان کے جو سابق ریالہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ پورا پلان بتایا کہ مبینہ طور پہ وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو پہلے خریدنے کی کوشش کی جائے گی، لوگوں کو مختلف آفرز دی جا رہی ہیں، مختلف لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بندے توڑے جائیں۔ اگر جب بندے نہیں ٹوٹیں گے تو پھر جو ہے اگلی اس میں جو ہے وہ مرحلے میں لوگوں کی گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جائے گا، جس میں ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو عددی اکثریت ہے
اس کو ختم کیا جائے. لیکن یہ حتمی پلان ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر سے جو ہے یہ حکمراں اتحاد کی خواہش ہے کہ ان کی حکومت بنے. کیسے حکومت بن جائے؟ گلگت بلتستان جیسا حساس علاقہ جس کے اوپر بھارت کی جو ہے وہ اپنے جو ہے ایک قسم کا کلیم کرتا ہے اور جس طرح کا بھونڈا اور مطلب بے تکی اور بے فضول باتیں بھارت والے کرتے ہیں، اور اس جیسے ایک ایریے میں، اس جیسے ایک ریجن میں جو اتنا حساس ریجن ہے، وہاں پہ اس قسم کی ایکسرسائز کرنا کہ جناب آپ وہاں کی پارلیمنٹ کو سیل کر دیں. وہاں پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ جناب جو آزاد کشمیر میں ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اب یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. تو یہ پلان بنایا جا رہا ہے گلگت بلتستان پی ٹی آئی کے مطابق وہاں پہ لوگوں کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. باقی خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے سلسلہ جاری ہے. پرویز خٹک صاحب کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. کیوں نہیں ملی کامیابی؟ اس لیے کہ عوام جو ہے وہ جس موڈ میں ہے وہ سب کے سامنے، عوام جو بھی چھوڑ کے جائے گا عوام اس سے ایک طرح سے بالکل علیحدہ ہو جائے گی. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس کا بڑا ووٹ بینک ہے تو وہ ادھر چلا جائے گا، نہیں، ووٹ بینک جو ہے کسی کا کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، کسی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. پرویز خٹک نوشہرہ میں نہیں جیت سکتا. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، اگر پرویز خٹک صاحب الیکشن لڑیں گے وہ نوشہرہ میں نہیں جیت سکتے اگر پی ٹی آئی کا بندہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا. ہاں، اگر ایک ایسا الیکشن کروانا ہے جس میں ای یو آبزرور بھی نہیں آئیں گے اور پھر اس میں اپنی مرضی سے الیکشن ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے. اس میں جناب اتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی، اس کو نہیں ہوگی، تو پھر تو جو مرضی جیت جائے، پھر تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے بھی استحکام پاکستان پارٹی اگر ٹکٹ دے دے گی تو پھر تو میں بھی جیت جاؤں گا کہیں سے. ایسا نہیں، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو پرویز خٹک صاحب کو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے نوشہرہ جیتنا بھی مشکل ہو جائے گا. یہ نوشہرہ بھی نہیں جیت سکتے، اور یہ نوشہرہ کی عوام جو ہے واضح ان کو پیغام دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو ابھی مشکلات کا سامنا ہے. بڑی لوگ جو ان کے ساتھ نہیں آ رہے اور پر پریشر ہے، آئی ڈونٹ نو کس قسم کا پریشر ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جماعت ختم ہو رہی ہے یا کوئی اور ہے، پر ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی. اور یہ بڑے عرصے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی 40 ایم پی اے ادھر چلے گئے، پی ٹی آئی کے 50 ایم پی اے کا گروپ جو ہے وہ ادھر آ گیا. بھائی وہ کدھر ہے گروپ؟ اگر آ گیا تو وہ ابھی تک اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ جناب ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے جو جائے گا وہ فارغ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 20 ایم پی اے عمران خان نے الیکشن سے پہلے فارغ کر دیے تھے، اور اس پہ بڑی تنقید تھی لوگوں کی جانب سے کہ جناب آپ اس وقت کیوں کر رہے ہیں، الیکشن آنے والا ہے. ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لے کے پیپلز پارٹی کا سینیٹر مبینہ طور پہ منتخب کروایا تھا. یہ الزام تھا ان کے اوپر، اور پیسے لیے تھے انہوں نے. اور وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے کہ جی یہ سراسر ہمارے اوپر جو الزام ہے وہ غلط ہے. پر تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان کو جماعت سے نکال دیا تھا اور وہ سیٹیں دوبارہ جیت لی تھیں انہوں نے. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی اس وقت جو کوئی جماعت کو چھوڑ کے جائے گا، یہ اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ جماعت کے اندر کیا مسئلہ. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کس طرح دیکھ رہی ہے چیزوں کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کے فیصلے دبئی میں ہو رہے ہوں، دبئی میں، قطر میں، جو ہے جرمنی میں یا کسی اور ملک میں، تو ان ملکوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ جو ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، جن میں نہ کوئی حکومتیں ہوتی ہیں، نہ کوئی آئین ہوتا ہے، نہ قانون ہوتا ہے. جب آپ اس طرح کریں گے کہ اسمبلی کو سیل کر دیں گے، ادھر یہ کر دیں گے، آپ جو پرانے مقدمات میں اس میں لوگوں کو نامزد کریں گے، تو عوام کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آتی ہے. تو آپ اگر پاپولر ریزنٹمنٹ کے خلاف چلیں گے، پاپولر اوپینین کے خلاف، پاپولر اوپینین بھی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ کے بلڈ ہو رہا ہے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کبھی کہ ریاستیں اس طرح چلتی ہیں جس طرح یہ حکومت جو ہے معاملات کو چلا رہی ہے. تو وہ جو عوام کے اندر ایک رد عمل ہے، اس لیے کہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ کسی سیاستدان کی سیاست روکنے کا عمل نہیں جاری ہے. اس وقت ان کی جو پارٹیسپیشن ہے جمہوری عمل کے اندر وہ روک دی گئی ہے، ان کا حق ہے وہ کرٹیل کر دیا گیا ہے، اس پہ قدغن لگا دی گئی ہے. اور جب بھی وہ بند آگے سے ہٹے گا پھر وہ آپ ریئیکشن دیکھیں گے کہ وہ ایک دم سے جو ریلا آئے گا اس کے آگے پھر کون کون کھڑا ہو سکے گا. وہ انتخابی ریلا جو ووٹ وہ جس کو ڈالیں گے تو وہ پھر وہی جیتے گا جس کو وہ ووٹ پڑیں گے. اس لیے کہ عوام تو تیار بیٹھی ہوئی ہے پرچیاں جیب میں ڈال کے 2 صوبوں کے اندر جس طرح انہوں نے الیکشنز روکے ہوئے. جس دن عوام کو موقع ملے گا وہ ووٹ ڈالیں گے اور اپنی منشا کے مطابق ڈالیں گے. پھر جس بھی وہ جماعت کو ڈالیں، چاہے استحکام پاکستان کو ڈالیں یا پھر کسی اور جماعت کو ڈالیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ووٹ پھر وہ اپنی مرضی سے ڈالیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اگلا جو حکمراں ہے وہ کون ہوگا پاکستان کا. دیکھتے ہیں کہ عوام کس کو چوز کرتی ہے، پر پہلے ہی شرط تو یہ ہے کہ الیکشن ہو. اور الیکشنز کے حوالے سے دنیا کیا کہہ رہی ہے اب وہ اس کے اوپر مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تفصیل آپ کو بتا دی. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.